السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ رشید احمد صاحب سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ حکومت کے اقدامات کس قدر ماضی کی حکومت سے مختلف ہیں، اور جو دعوے یا وعدے کیے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے اقتدار میں آنے سے قبل، وہ کس حد تک پورے ہوتے ہیں، یا پھر ہمارا مقدر یہی رہ گیا کہ ایک حکومت آئے اور دوسری حکومت کے مسائل بتائے اور اپنی باری پوری کرے اور چلی جائے. دوسری جانب موجودہ حکومت کے لیے جو مشکلات کھڑی ہیں اس وقت، ان میں سر فہرست جو ہے وہ جنرل مشرف کا ٹرائل ہے آرٹیکل 6 کے تحت. اس کے علاوہ اپوزیشن کی جانب سے دھرنوں کی سیاست اور مستقبل قریب میں طاہر القادری صاحب کی آمد، ساتھ ساتھ کئی اور مسائل نے بھی حکومت کو جکڑ رکھا ہے. حکومت کس حد تک ان مسائل سے نکلنے میں نئے سال میں کامیاب ہو سکے گی، اور کیا اس کی سمت جو ہے وہ درست جانب ہے. دوسری جانب شیخ رشید صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اپوزیشن اتنی اثر انداز ہو سکے گی اس حکومت پر، کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ تو ہے اور وہ بڑے اطمینان سے فیصلے کریں، اور اپوزیشن کیا چھوٹے چھوٹے لفظ تماشوں پر ہی سیخ پا ہو کر بوائیکاٹ کر دے گی، یا عوامی مسائل کے اوپر بھی کوئی بڑا بوائیکاٹ کیا جائے گا یا احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا. بہت سارے ایشوز ہیں جو اس وقت ملک میں، اس پر ہم بات کریں گے. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب، اپنا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مشرف صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے. مشرف صاحب کو عدالت میں پیش ہونا تھا، نہیں پیش ہوئے. عدالت نے کہا فرد جرم عائد کی جائے گی. گاڑیاں گئیں، نکلی باہر، سب سمجھے عدالت جائیں گے. ان کو دل کی تکلیف کے باعث جو ہے وہ اسپتال جو ہے وہ لے جایا گیا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں ہم معاملے؟ دیکھیں، انسان ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے. یہ دل کا مسئلہ ہے، کوئی دکان کا نہیں ہے. اور اس وقت جتنے سربراہان ہیں ہمارے تخت لاہور کے، وہ بھی دل کے عارضے میں رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. اور انسان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ وہ ذاتیات پر اتر آئے. اور ٹرائل ہو رہا ہے. جو جنگ کئی سال، 1.5 سال بعد ممکن تھی، انہوں نے بہت قریب لے آئی ہے، اور یہ خود پھنس رہے ہیں. اگر صرف ان کا مقصد مشرف کو سزا دے کے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جمہوریت کے بہت بڑے چیمپئن ہیں اور فوج نے ان کو، تو پھر 12 اکتوبر سے کریں نا. خود بھی یہ جتنے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ خود پیداوار ہی ماشاءاللہ کی ہیں. ایک سٹیٹمنٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ان کی بتا دیں کہ یہ بطور اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، بطور پارٹی لیڈر تھے، بطور پارٹی کارکن تھے. پہلا الیکشن انہوں نے لڑا، گوال منڈی سے ضمانتیں ضبط کروائیں. پھر بادشاہ قوم ہے، تخت لاہور کا وقت آ گیا، فوج نے ان کی انگلی پکڑی، جنرل جیلانی نے، اور یہ سیاست میں آئے اور چھا گئے اور چھائے ہوئے. اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ کیس بڑا سیریس ہے. اور ابھی خواجہ آصف صاحب نے بڑی زور سے تردید کی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ فوج ان کے پیچھے نہیں ہے. خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی کسی کو کہا کہ اس کی تردید آنی چاہیے. اتنے دن گزر گئے، ابھی تک نہیں آئی. کس کو کہا؟ جس کو بھی کہا ہے. میرا مطلب کیا کہا ہے کہ بھئی فوج کی طرف سے تردید آئے صدر مشرف کے بیان. نہیں آ رہی فوج کی طرف، نہیں آ رہی. سو اگر نہیں آ رہی تو ایک بڑا واضح بیان ہے کہ فوج محسوس کر رہی ہے کہ اس کے چیف کو، آرمی چیف کو، دیکھیں اگر تو کرپشن میں ہو تو کوئی بات نہیں. اور اگر یہ چلنا ہی ہے آرٹیکل 6 تو پھر ایک آدمی سے تو نہیں چلنا نا جی، پھر 872 آدمیوں پہ چلنا ہے، جس میں جنرل کیانی بھی شامل ہیں، چودھری افتخار بھی شامل ہیں، اور وہ ساری کیبنٹ شامل ہے. ان کی کابینہ کے بھی 3 رکن شامل ہیں جو اس وقت مشرف کے سارے معاملات کے سرخیل تھے. انہوں نے بھی ٹرائل ہونے. تو کہتے ہیں یہاں سے شروعات تو کریں نا، پھر اس کے بعد سب جو لپیٹ میں آتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہ شروع یہاں سے کریں گے اور پھر اس کا دائرہ بڑھے گا، اور دائرہ اتنا بیٹھ جائے گا یہ خود بھی اس کے دائرے میں آ جائیں گے. جنرل صاحب عدالت میں پیش بھی نہیں ہو رہے اب تو. خیر ان کی دل کی تکلیف کے باعث انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے. دعا گو ہیں وہ صحتیاب ہو جائیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں کہتے ہیں کہ کسی دن کوئی بارود مل رہا ہے، اسلحہ مل رہا ہے. یہ کچھ زیادہ اسلام آباد سے اسلحہ بارود ملنا شروع نہیں ہو گیا؟ لیکن لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. اللہ سے ڈریں اس سال کوئی حقیقی بارود نہ کسی پہ پھٹ جائے. میرے دل کو ڈھچکا ہے. میں خود بھی اس سٹیک پہ ہوں، میرے خلاف بھی پھٹ سکتا ہے. میں بھی اس دنیا سے جا سکتا ہوں اور کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے. اب ان کی پینیٹریشن اتنی زیادہ ہوگی جب وہ ریسٹ کرتے ہیں تو اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنی تیاری کرتے ہیں، پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. 100 مہینے 2 مہینے میں آپ خدا نہ خواستہ دیکھیں نا، کل سال شروع ہوا ہے اور ایک دھماکہ ہوا ہے کوئٹہ میں. یہ ساری باتیں اس پاکستان کا مقدر ہے. ان سے جان چھٹتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والے مہینے فیصلہ کریں گے.
اچھا، کیا اگر ہم دونوں چیزوں کو ذرا دیکھیں کہ جنرل صاحب کو عدالت نے طلب کیا، فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان تھا اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، ان کی طرف سے بیان دیکھیں جو انہوں نے ایکس آرمی مین جو وہاں جمع ہوئے سارے سب سے پہلے پاکستان کنارے پہ، ان کی طرف وہاں انہوں نے خطاب کیا، اس میں بھی انہوں نے کہا، پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی، فوج کو تشویش ہے ان کے اس معاملے پر، بیان کو تقویت ملتی ہے ان کے پیش نہ ہونے سے اور وہاں سے پیش جواب نہ نہ ہونا آنے سے؟ ایک اور مسئلہ ہے، فوج کو تشویش ہونا ایک اور مسئلہ ہے۔ دیکھیں پیٹی بند بھائی ہیں ان کے، اگر صحافی پہ ایک مسئلہ ہو تو سارے صحافی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگر ایک ڈرائیور کے ساتھ مسئلہ ہو تو سارے ڈرائیور ٹریفک روک دیتے ہیں۔ سو فوج کا وہ چیف رہا ہے اور دوسرا چیف بھی انڈر ٹرائل لا رہے ہیں اسلم بیگ، اور آپ اتنے بڑے رستم زمان نہیں ہیں، آپ کا شیر تو آٹے کی دکان میں گھسا غریب کا مال کھا رہا ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے تو نہ آٹا دیا، نہ گیس دی، نہ بجلی دی، نہ یہاں بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ نوکری ہے، نہ قانون ہے۔ ان کی شکل صبح اٹھ کے دیکھو، اور جو بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہے تھے، کوئی نالی نل کا ٹھیک ہونے کے لیے، اس کے لیے کہتے ہیں نہ ووٹ چھپ سکتے ہیں، نہ ووٹ چھپنے کا مسئلہ ہے، اور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ تو وزیر رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں 7 مہینے کی کھیل ہے، اور 7 مہینے کے بعد کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، تو یہ سارے مسئلے ہیں، یہ بڑی تو خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں فوج ناراض بھی نہیں ہے اور نہ ان کے ساتھ ہے، وہ تو بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہے ہیں، غلط تاثر دے رہے ہیں۔ اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر میں مطمئن ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں کیا، ساری قوم سمجھتی ہے کہ اس کا فوج سے کیا تعلق ہے۔ وہ جو ڈیفنس منسٹر آیا تھا وہ خواجہ صاحب کو ملا تھا آگے، جو امریکن ڈیفنس منسٹر آیا اس وقت تو ڈیفنس منسٹر یہ تھے، ان سے ملنا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ دیکھیں یہ تو ٹی وی کے لیے اور کورٹ کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے رہے جو مرضی، حقیقت جو ہے سب کو 18 کروڑ لوگوں کو پتا ہے کہ خواجہ صاحب کے بیان کی کتنی حقیقت ہے۔ کیا جنرل مشرف صاحب کے خلاف، فرد واحد کے خلاف کاروائی آپ انتقامی کاروائی سمجھتے ہیں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ 12 اکتوبر سے لگے تو جائز ہے، اور آرٹیکل 6 بنا ہے فوج کے قدم اٹھانے کے لیے، ججز ایک ڈیفرنٹ مسئلہ ہے، اور میں بالکل اس کو سمجھتا ہوں کہ 12 اکتوبر سے لگے، جب یہ کام شروع ہوا تھا، مدر آف دی کرائم ہوا تھا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، نومبر کے ہونے پر اعتراض ہے، مجھے بھی اعتراض۔ اچھا، حکومت اگر یہ کام کر رہی ہے، کیونکہ آرٹیکل 6 کی کاروائی تو ظاہر ہے پھر حکومت نے اس کو پروسیڈ کرنا ہے سارا، تو بند گلی کی طرف جاری؟ میرا خیال تھا بڑی پیسفل چل سکتی تھی، کوئی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، ٹوٹلی پیپلز پارٹی ان کی انشورنس پالیسی ہے، جو کام بہت دیر بعد شروع ہونا تھا وہ جلدی شروع ہو گیا ہے، اور جب شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کچھ مہینے سال تو لگتے ہیں، لیکن ایک چیز میں شیور ہوتا جا رہا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ اپنی ٹرم پوری نہیں کرے گی۔ لیکن شاہ صاحب ماضی میں پیپلز پارٹی کے لیے بھی کئی مقامات پر یہ کہتے رہے کہ یہ حالات لگ نہیں رہے کہ یہ حکومت پوری کر لیکن اس وقت بھی ان کو پلس پوائنٹ ملا کہ نواز شریف صاحب ان سے ملے ہوئے تھے، یہ جتنی تباہی اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پچھلی حکومت چھوڑ گئی، آپ بھی پچھلی حکومت بھی آپ ہی تھے نا، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بے تاج چیف منسٹر تھے، اس قدر چیف منسٹر تھے کہ سارے وزیر بھی انہیں وہ خود تھے اور چیف منسٹر بھی خود تھے، اور سارے معاملات بھی وہ خود ہینڈل کرتے تھے، اور آپ کو کتنا دوام چاہیے؟ لیکن نا آپ یہ کہیں کہ جناب علی پچھلی حکومت یہ ہوا فلاں ہوا، ابھی آپ بھی پچھلی حکومت تھے، آپ نے 12 کھانے لیکن وہ تو کھایا۔ کہتے ہیں ہم نے پنجاب میں اچھا ڈیلیور کیا اس لیے وفاق میں حکومت قائم کی۔ یہ ایک عجب بات ہے، پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تو اچھا ڈیلیور کیا، لیکن ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرن، نواز شریف کی نون لیگ اس سے بہتر ہے، جب بھی فیصلہ ہو کم از کم تو یہ دعویٰ تو درست ثابت ہوا نا؟ لوگوں کا فیصلہ ہے جی، اب امتحان میں تو اب آئے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے 2 روپے کی روٹی کریں گے تو لوگ تو داد دیں گے، جب 10 روپے کی روٹی کریں گے تو لوگ گالیاں نکالیں گے، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو 2 روپے کی روٹی کرتے ہیں، جب آپ حکمران ہوتے ہیں تو تندوری سستی روٹی کے بند کر دیتے ہیں نا۔ عام تو اس اینگل سے سوچتا ہے، عوام تو یہ سوچتا ہے، آپ تو کہتے تھے جناب بجلی لائیں گے، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، آج بھی صبح محلے والے آئے ہیں جی، نہ گیس ہے نہ کہاں سے اب کریں۔ تو ان ادر ورڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نیٹو سپلائی بند کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں، وفاق میں اپوزیشن کے زمانے میں اگر حکومت آ گئی تو خود ہی راستہ بھی دے رہے ہوں گے اس قسم کا بین الاقوامی برادری سے تعلق؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، میں سمجھتا ہوں عمران خان ایز فار ایز ڈرون از کنسرن ہی از کمیٹڈ کہ یہ ڈرون رکنے چاہیے، اور اس کا الزام وہ نواز شریف صاحب پہ دیتے ہیں اور موجودہ حکومت پہ دیتے ہیں، اور جب تک یہ ڈرون نہیں رکیں گے تو مذاکرات کی کہانی بھی نورا کشتی ہے۔ 80 کے قریب جو ایکس سروس مین تھے وہ شامل ہوئے، پاکستان فرسٹ جو ان کا ایک فورم بنا ہے،
تازہ ترین ریٹائرڈ جرنیلز بھی اس میں شامل تھے اور بھی فوجی افسران تھے جو ابھی حال میں ریٹائر ہوئے ہیں. یہ پیغام ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ دیکھیں جی ذہن 2-3 سال پہلے والوں 4 سال پہلے والوں کا بھی ایک میں بڑی جنرل صاحب کو ہیوملیٹ نہ کیا. گھسی پیٹی بات کہتا ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سوال پہ. جرنیل، جرنلسٹ، میوزیشین، فزیشین، پولیٹیشین، یہ 6 آدمی ریٹائر نہیں ہوتے مرتے دم تک. فوجی جو ہے اس کو کبھی بھی بگل بجے تو وہ وردی پہن سکتا ہے، اور ایک بہت بڑی جماعت ہے فوجیوں کی، ایکس سروس مین کی. لیکن میں حاضر ڈیوٹیوں کی بھی بات کرتا ہوں کہ جو فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ ہوئی اس میں سارے یونانیمس تھے کہ مشرف کی اس کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے، اور مجھے کوئی اس میں مذائقہ نہیں یہ کہتے ہوئے کہ دے آر یونانیمس کہ وہ مشرف کی توہین اور تصدیق برداشت نہیں کریں گے کسی صورت. میں یہ بیان دے رہا ہوں، ٹی وی کے سامنے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. میری اطلاعات ذمہ داری کی اطلاعات ہیں، کوئی عام آدمی ظاہر ہے ایسے میں نے اطلاعات نہیں اس نے مجھے دی. سو آرمی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ایکس چیف کو ویسے تو دیکھیں نا ایک حکومت اتنی خود اعتماد کیسے؟ سزا دلانے میں تو بہت عارضی کام ہوتا ہے. دیکھیں مجھے 8 سال قید ہو گئی صوفے کے نیچے سے کلاشنکوف، میں جیل میں تھا. آپ دیکھیں میں جیل میں تھا، میرے صوفے کے نیچے سے کلاشنکوف برآمد ہوئی، اس پہ مجھے 8 سال قید ہو گئی. بعد میں یہ ثابت ہو گیا یہ مال خانے سے کلاشنکوف لائی گئی تھی، اور سب لوگوں نے قرآن پہ اٹھا کے شہادت دے دی کہ یہ لال حویلی سے نکلی ہے. اور جب وہ لطف اللہ نے مجھے 8 سال سزا دی تو آپ یقین جانیں کہ اس وقت وہ عدالت میں ریکارڈ پیش تھا کہ یہ مال خانے کی اتنی نمبر 17 60 65 کیا نمبر تھا، یہ رائفل مال خانے سے لا کے چند اخبارات میں تو آپ کی تصویر بھی لگی تھی کلاشنکوف ایک جلسے میں لہراتے ہوئے. وہ میری نہیں تھی، وہ آپ کی نہیں تھی؟ وہ کسی اور صاحب کی تھی، وہ اعجاز الحق صاحب کی تھی. آپ کی تصویر نہیں لگی. پرویز مشرف صاحب سے متعلق سوال ایک کیا گیا میاں صاحب سے کل. انہوں نے صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، بریفنگ دینی تھی وزارت خزانہ نے، تو انہوں نے اس پہ تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اب یہ سوال چودھری نثار صاحب سے پوچھیں. پہلے ایک دفعہ انہوں نے ایک چینل میں دے کے وہ پچھتا رہے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو ان کے اور اس کے گرنٹر ہیں. دیکھیں نا اس ملک میں تو ہمارے پڑوس کے تو یہی کام ہے نا، جب ان پہ برا وقت آتا ہے وہ پیسے دیتے ہیں، جب برا وقت آتا ہے ان کو قیام دیتے ہیں. سو ہم تو ہیں بنیادی طور پر لوگوں کی ٹیکوں پہ چلنے والے. سو اخباروں میں لکھا ہے کہ سعودیز بھی آ رہے ہیں، یو اے ای والے آئے ہوئے ہیں. سزا ہو یا نہ ہو، کیس کا جو مرضی فیصلہ ہو، میں کنونس ہوں کہ مشرف ملک سے باہر جائیں گے. کتنا جلدی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا. 1 مہینہ 2 مہینہ 2 مہینے ٹائم سیاست میں کیا ہوتا ہے جی؟ اگر انہوں نے باہر جانا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان میں رہیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں اس کیس کے مدعی ہیں سارے معاملے کے، اور ان کے باس ہیں چودھری نثار صاحب، اور چودھری نثار صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے بڑا رسکی کام کر رہے ہیں کہ اگر حکومت آرٹیکل 6 کو پرسو کر رہی ہے تو بڑا رسکی کام بھی ہے، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا کام ہو رہا ہے. تو چودھری نثار صاحب پہلے لانے والوں میں بھی تھے پچھلے پیریڈ میں ان کو، اور اب ان کو جو ہے وہ کسی مقام تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی مور اور لیس انہی کے پاس. یہی وجہ ہے کہ پتہ نہیں سچ یا جھوٹ لوگ کہتے ہیں کہ نئے چیف کے فیصلے میں وہ شامل نہیں تھے. نئے راشد راحیل شریف کے فیصلے میں چودھری نثار جو ہے ان کی رائے شامل نہیں تھی، اور یہ فیملی ڈیسیژن یا ان کے اپنے پرائیویٹ دوستوں کا ڈیسیژن تھا. درست کہا آپ نے، چودھری نثار مشرف صاحب کو لانے والے میں شامل تھے، لیکن اس وقت اس کے بھائی کا مجھے اچھا یاد ہے کہ ان کے والد جب زندہ تھے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ جس بیٹے کو فوج میں بھیجنا تھا اس کو آپ نے سیاست میں بھیج دیا، اور جس کو سیاست میں بھیجنا تھا اس کو آپ نے فوج میں بھیج دیا. وہ جنرل افتخار مرحوم کے بارے میں بات کرتے تھے. اب کی صورتحال یہ ہے جی کہ انہوں نے ایک بیان دیا کہ فوج آن بورڈ ہے، لیکن جنرل کیانی سے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں سوال ہوا آر یو آن بورڈ آن دس ایشو؟ اس نے کہا نو. ہم سے تو کسی نے نہیں کہا، ہمیں تو بتایا گیا کہ ایک آدمی ٹرائل ہوگا. پھر وہاں لوگوں نے یہ کہا کہ پھر ایک آدمی ٹرائل نہیں ہوگا، پھر آپ بھی ٹرائل ہوں گے اور یہ کیس کا دائرہ کار بڑھے گا. آپ نے جائیں. پھر وہ آئے نواز شریف صاحب کو، انہوں نے کہا کہ فوج کی یہ صورتحال ہے، اور ان کو یہ تسلی دے دی گئی کہ بھی جنرل چودھری افتخار نے تو ایک آدمی کے بارے میں یہ کیس بنا دیا. جنرل چودھری افتخار نہیں، چودھری افتخار صاحب سابق جج جو تھے. جی ہاں، ٹھیک. جنرل سے کم نہیں تھے کسی بغیر یونیفارم کے وہ. تو پھر
جنرل کیانی صاحب نے جا کے نواز لیکن انہوں نے عدالتوں کا وقار بحال کیا تو وہ پھر یہی وقار بحال تھا. یہ طے ہو گیا تھا کہ جب چودھری افتخار چلے جائیں گے اور جانے سے پہلے پہلے وہ عدالت کو تشکیل دے گئے. کون جج حضرات ہیں میں تو جانتا نہیں ہوں، لیکن میڈیا میں دیکھیں نا، اگر جج کی توہین ہو، جرنیل کی توہین ہو تو بڑی غیر مناسب بات ہے جمہوریت کے دور میں. تو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کی تشکیل جو ہے اس کو ابھی تو بحث شروع نہیں ہوئی کیس کی. جب بحث شروع ہوگی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلیں. تو افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ جاتے ہوئے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر کے چلے گئے، کیونکہ کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہوا اس جنرل مشرف کے معاملے کا، کیا بنا. انہوں نے کہا، میاں صاحب نے بھی کہا تھا ہم نے تو عدالت کے کہنے کے بعد جو ہے وہ کارروائی پہ شروع کی ہے یہ آرٹیکل 6 کا معاملہ. باقی ضمانتیں ہو گئی ہیں. ظاہر ہے چودھری افتخار صاحب کے بعض معاملات کافی ہی گمبھیر تھے. اب نہیں ہے وہ تو کہنا مناسب نہیں ہے. اس وقت مزہ آتا ہے جب آدمی چیف جسٹس ہو، کیونکہ ساری قوم ان سے توقع رکھتی تھی کہ ان کے دور میں ان کے بیٹے کو ضرور سزا ہونی چاہیے تھی. وہ امر ہو جاتے. جب انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوٹ دی اور اس کیس کو ٹھپ کر دیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یار، چودھری افتخار کی جب گھر میں بات آئی ہے تو چودھری افتخار کے پاؤں جل پڑے ہیں. ہر ایک آدمی کی اپنی کمزوری ہے. اپنا بچہ کس کو اچھا نہیں لگتا. تو انہوں نے اپنے بچے کو بچایا ہے. لوگوں کا خیال یہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا بھی خیال ہے کہ اس کی کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے. ریپوٹیشن نہیں، بچایا ہے یا نہیں؟ بچائے گا مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ کیس جینون تھا. اس کا مطلب نہیں بچایا. دیکھیں میں یہاں تک سمجھتا ہوں جو میں نے پروسیڈنگ سنی ہے، آپ میری آراء دیکھیں نا، میری آراء میں یہ کیس جینون تھا جو اس کے بیٹے کے خلاف تھا. بنتا تھا. نہیں، لیکن ہماری رائے پہ تو نہیں چلیں گے. عدالت تو شواہد اور ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ. میں یہ تو نہیں کہتا اس کو سزا دے، میں نے اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں. آپ کی رائے یہ تھی کہ ان کے اوپر کیس بنتا تھا. ویسے ہی نہیں، کل ایک ٹریفک میں تھا اور کسٹم میں تھا اور انکم ٹیکس میں جا رہا تھا اور ایف آئی اے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا اور وہ کروڑوں میں کھیلنا شروع ہو گیا. چونا لگایا ہوگا تو ہو گیا ہوگا نا. کیس کی نوعیت نہیں مجھے پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دال میں کالا تھا. میں ایز اے شہری مطمئن نہیں ہوں چیف جسٹس کے اپنے بیٹے کے بارے میں. ملک ریاض صاحب کو بھی چونا لگایا تھا. ملک ریاض صاحب دیکھیں ایک بزنس مین ہے، اس کا کام ہے ہر آدمی کو دیکھیں نا، ایک بزنس مین اتنی بڑی اس کی جو ریاست ہے اس کا تو کام ہے ہر آدمی سے بنا کے رکھے. چونا فراہم کرنا یا نہیں، میرا بنا کے رکھنا، بنا کے لیے جو جس کا مسئلہ ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سوال بھی سامنے رکھیں گے کہ کیا پچھلی دفعہ کا معاملہ تو شیخ صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب کو لانے میں چودھری نثار صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس دفعہ جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں یا حکومت نے جو فیصلہ کیا اور وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واحد جو ہے وہ ٹرائل اور کیس ہم دیکھ رہے ہیں. آرٹیکل 6 جب سے اس آئین کا حصہ بنا ہے اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے، تو کیا انہیں اس پر کامیابی ہوگی؟ اور شاید ماضی میں جو سوال اٹھتا رہا کہ وہ لائے تھے اور پھر یہ نقصان ہوا، تو کیا اس نقصان کا ازالہ ہو سکے گا؟ اور جو اسحاق ڈار صاحب نے کل بھی میڈیا کو بھی بریفنگ دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بہتر اقدامات کر رہے ہیں اور ٹماٹر سستا ہوا تو لوگ جو ہے وہ اب بول کیوں نہیں رہے، میڈیا کیوں خاموش ہے، اس سے متعلق بھی شیخ صاحب جو کچھ رائے رکھتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. شیخ صاحب اس دفعہ تو پھر اگر چودھری نثار صاحب جو ہے وہ ظاہر باس ہیں سیکرٹری انٹیریئر کے اور حکومت پروسیڈ کر رہی ہے، ان کے پاس ایک اہم ذمہ داری ہے، تو وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اگر پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں تو اس دفعہ تو کامیابی کی بڑی امید ہے کہ وہ ایک آرمی چیف جنہوں نے قانون توڑا، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی، ان کے خلاف اگر وہ کرتے پھر تو بڑا نام ہو جائے گا. یہ ساری حکومتیں نواز شریف صاحب کی یہ قانون توڑنے والوں نے جنم دی. یہ ان کے بچے ہیں، سیاسی بچے ہیں، ان کے انڈے ہیں، ان کے گھونسلوں میں پر لگے ہیں اور یہ ضیاء الحق کے دور کی پیداوار ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی رول نہیں ہے جمہوریت کے لیے. یہ خود جب آگئے پارٹی بن گئی، مجھے اچھا یاد ہے میں خود ان کے ساتھ تھا، میں خود نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا، مجھے کوئی ذرا بھی نہیں بھولا حالات اور واقعات. اب کسی کا مقدر اگر کوئی مقدر کا سکندر ہو وہ تو میں راستہ نہیں روک سکتا، بٹ ہارڈ فیکٹ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی وہ ابیلٹی نہیں رکھتے ایک لیڈرشپ کی. ان میں بہت بڑا فقدان ہے فیصلے کی قوت کا، کیونکہ اندھوں میں کانا راجا. اس ملک میں پیپلز پارٹی کی چور بازاری اتنی سرزد عام تھی اور اس کو کیش یہ کرا گئے، عمران خان نہیں کرا سکا. اور جہاں تک کہ یہ سارے لوگ ان کا کریکٹر اٹھا، ان کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں، ان کی پروفائل اٹھا کے دیکھیں، ان لوگوں نے آنکھیں ضیاء الحق کے دور میں کھولی. تو اس لیے یہ ٹرائل نہیں کر سکتا. ٹرائل تو میرا مطلب ہے جو آدمی خانہ نمبر سے خانہ نمبر 1 میں جائے، خانہ نمبر 2 سے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے.
ہمارے استاد کہا کرتے تھے ڈرو، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا. کیا کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے؟ کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے ڈرو. یہ میں نے نہیں کہا. تو کس کو ڈرنا چاہیے، پنڈی کو اسلام آباد سے یا اسلام آباد کو پنڈی سے؟ دیکھیں پنڈی اسلام آباد، دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ پنڈی کے امیج کو تباہ کیا جائے. میں براہ راست نام لیتا ہوں، فوج کے امیج کو تباہ کیا جائے پنڈی سے. نون لیگ کردار ادا کر رہی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کٹھے ہیں. انہیں انٹرنیشنل ایجنڈے میں یہ ٹاسک دیا گیا ہے. جو ملک تباہ ہوئے ہیں اسلامی دنیا کے، صدام کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر عراق میں فوج زندہ رہتی آج عراق اس طرح تباہ نہ ہوتا. رائٹ؟ جو کرنل قذافی کے ساتھ ہوا، اگر فوج وہاں زندہ رہتی تو قذافی کے ساتھ یہ نہ ہوتا. ہر وہ ملک جہاں فوج ایک منظم ادارے اور بڑے ادارے کے طور پر قائم ہے، یہ ایجنڈا دیا گیا ہے اور دونوں پارٹیوں کے پاس ایجنڈا ہے کہ فوج کی ساکھ کو یہ خوفزدہ ہیں. یہ مشرف کا ٹرائل کسی آنے والے ماشاء اللہ جو بلّہ کہہ رہا ہے، میں نے کہا بلّہ دیوار پلانگ کے بھی آ سکتا ہے. تم لوہے کی کھڑکیاں لگا لو اور سٹین لیس سٹیل کے کر لو، سب کچھ کر لو. 18 ترمیم میں تو اب راستہ روک دیا نا، آپ کہہ رہے ہیں وہ راستہ. اگر ترمیمیں راستہ روکتی، میں نے اس قانون اور قانون کو کئی دفعہ فوجیوں کے آگے سلوٹ مارتے دیکھا نظریہ ضرورت کے تحت. یہ دیکھا نا چودھری افتخار کیا تھا. چودھری افتخار نے 3 سال کی ان کو لیگل ٹرم نہیں دی 12 اکتوبر کے مسئلے کو، جنرل مشرف کو نہیں دی. انہوں نے کہ الیکشن لڑ سکتا ہے، نہیں دی. یونیفارم اتارنے کے بعد ساری ایسی ابھی قوم کی یاداشت. پھر انہوں نے معذرت کر لی تھی نا، پھر اس کے بعد جو اب میں آج معذرت کر لوں جناب علی کہ میں قوم سے معذرت خواہوں تو اس کا مطلب ہے میری کالک ختم ہو جائے گی؟ جی نہیں ہو سکتی. یہ ایسی نیا ٹوپی ڈرامہ سوری کر لیا جی. یہ انگریزی کا لفظ میری سمجھ سے باہر ہے، 4 ہندسوں کا لفظ ہے اور ساری قوم کو بار بار بیوقوف بناتا ہے. جو قوم کے ساتھ گزر جاتی ہے اس کا ازالہ کون؟ اگر یہ جمہوریت کے ساتھ سچے ہیں، دے شوڈ ٹرائل فرام 12 اکتوبر، اس کا مطلب یہ بزدل ہیں اور شیر کریانے کی دکان میں گھسا ہوا ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمیں انڈیمنیفائی کر دیا تھا اور وہاں سے عدالت سے اس پارلیمنٹ سے بھی جو ہے وہ نہیں. 18ویں ترمیم میں ٹرائل کیا آپ بیٹھے ہیں؟ 18ویں ترمیم میں یہ کیس کھلے ہیں. 18ویں ترمیم میں ہر وہ مشرف 17ویں ترمیم میں تو ان کو مل گیا تھا نا. نہیں، 18ویں ترمیم میں تو ختم ہو گیا. آپ یہ بھی دیکھیں نا، 18ویں ترمیم میں تو ختم ہو گئی یہ ساری بات. ساری فوج کو خوشی ہوگی اگر یہ 12 اکتوبر سے شروع کریں. فوج خوش ہوگی اگر 12 اکتوبر سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 12 اکتوبر سے خوشی اس لحاظ سے کہ یہ سارے لوگ بیچ میں آئیں گے تو اکیلا تنہا مشرف کو کر کے نہیں ماریں گے. یہ تو تنہا مشرف کو کر کے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل مجھے مار. جو لڑائی 2 سال میں ہونی چاہیے تھی یہ 6 مہینے میں ہو جائے گی. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے ایسا کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اوور کانفیڈنٹ ہیں، یا ان کو یقین ہے کہ جی ٹھیک ہے اس دفعہ ہم یہ کام کر جائیں تاکہ تاریخ میں ہمارا نام رقم؟ پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ ان کا نام رقم ہو جائے، بعد میں نتیجہ جو مرضی نکلے. پیپلز پارٹی ان کو کھلا رہی ہے، وہ بڑا کرو ہے. خود تو بلے کو وہ جو ہے وہ گارڈ آف آنر بھی دیتے ہیں. گارڈ آف آنر کو چھوڑو، رات 1:30 بجے اس کو ایکسٹینشن دی. جب دنیا سوئی ہوئی تھی صبح اخباروں میں پڑھا کہ ان کو دوسری ٹرم کی حکومت مل گئی ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں یوسف رضا گیلانی کی کر رہا ہوں. کس کو دی تھی؟ جنرل کیانی کو دی تھی. اور میں تو بلے کی بات کر رہا ہوں. تو بلہ یہ فوج کو ہی کہہ رہے ہیں نا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلہ پھنس گیا ہے، اس بلے کو اگر اس کا نام فوج انہوں نے رکھا ہے تو یہ ساری بلیاں انہوں نے رات 1:30 بجے ٹی وی پہ آ کے بریکنگ نیوز میں پڑھا مسودہ کے آصف کیانی، جنرل کیانی کو ہم نے دوسری ایکسٹینشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوں کو یہ خود تقویت دیتے ہیں، ایکسٹینشن دیتے ہیں؟ دیکھیں آصف زرداری نے کئی دفعہ فائلیں اگر فوج کی طرف سے آئیں، 3 نام آئے تو انہوں نے واپس کر دی کہ سینڈ 1 نیم. جتنی کمفرٹیبل فوج آصف زرداری کے ساتھ تھی پاکستان کے کسی سربراہ کے ساتھ نہیں رہی، اور جتنا انکمفرٹ نواز شریف کے ساتھ فیل کرتی ہے باوجود اس کو چاہتے ہوئے بھی وہ فیل کرتی ہے کہ بھئی اب ہی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رن، ہاؤ ٹو بی اے لیڈر، ہاؤ ٹو بی اے جینوئن پرائم منسٹر. چودھری نثار صاحب کہتے ہیں اراکین جو ہے وہ ذرا ان کے ایک بیان پر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اراکین بوائیکاٹ بھی کرتے ہیں اسمبلی کا، لفظ تماشا پہ سیخ ہو جانے والے میں تو الفاظ واپس نہیں لوں گا، اور ٹی اے ڈی اے لے کے حرام بھی کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں 90 لاکھ روپے تو ابھی یہ جن 3-4 دنوں میں انہوں نے احتجاج کیا اور بوائیکاٹ کیا اسمبلی کا، اس سے بھی لیے، جس میں پی پی پی، اے این پی، پی ٹی آئی اور شیخ رشید صاحب آپ کا بھی نام شامل ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ 90 لاکھ روپے تو اسمبلی ریکارڈ سے جو انہوں نے پتہ کیا ہے نکلے میں، احتجاج چل رہا ہے لیکن ٹی اے ڈی اے لے رہے. میں نے تو کبھی نہیں لیا. میں تو تنخواہ دیکھتا ہوں مجھے شرم بھی آتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں 27,800 روپیہ کوئی تنخواہ ہے، ٹی اے ڈی اے سب کچھ ملا کے. آپ لیتے ہیں تنخواہ؟ کیوں نہیں لیتا؟ ٹھیک. ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں؟ ضرور لیتا ہوں. میں کوئی چھٹی نہیں کرتا. ٹھیک. جس دن میں چھٹی کرتا ہوں اس کے پیسے نہیں لیتا. میں یہ نہیں ہوں کہ پچھلی ڈیٹوں پہ کام ٹھیک کروں.
اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، کوئی نظر نہ لگے مجھے، میں 8 دفعہ اسمبلی میں رہا ہوں، میں نے 1 روپے کی بھی دوائی نہیں کھائی، میں ان ممبروں اور ان میں سے نہیں جو پلاسٹک سرجریاں کراتے ہیں اور 10-10 لاکھ کے چیک لے کے جاتے ہیں. میں نے سب سے پہلے اسمبلی میں یہ رونا رویا کہ یہ ممبر جو ہیں پورے اسپتال کی، پمز کی، پولی کلینک کا مال کھا جاتے ہیں. اسپیکر نے 2 دفعہ اس کا آڈٹ کی انکوائری بٹھائی ہے، پر یہ مؤثر لوگ ہیں، اسٹرانگ لوگ ہیں، سو ان کا کچھ نہیں بنتا. میں نہیں سمجھتا کہ 500,000 روپے کے ٹی اے ڈی اے سے آج کی مہنگائی میں کچھ گزارا ہوتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر بوائیکاٹ کیوں کرتے ہیں ایوان کا جب ٹی اے ڈی اے لے کے، پھر یہ تو حرام کر رہے ہیں. لیکن میری پارٹی اتحادی اس میں شامل تھے، اگر میں ہوتا تو اس لفظ پہ نہ کرنے دیتا. میں موجود نہیں تھا اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ نے بھی بوائیکاٹ کیا نا؟ میں تھا ہی نہیں وہاں. آپ تھے ہی نہیں. اب آپ جائیں گے نیکسٹ سیشن جب ہوگا؟ میں تو جاؤں گا. پی ٹی آئی اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تماشا نہیں جانا چاہیے، کیوں نہیں، ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا ان کو، لیکن ساتھ تو نہیں کا دینا نا. میں اندر کی باتیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ ہمیں جانا چاہیے. اچھا، آپ انہیں مشورے بڑے اچھے دیتے ہیں، لیکن آپ ان کو جوائن کیوں نہیں کرتے تاکہ ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ان مشوروں پر عمل درآمد بھی ہو؟ آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کی بھی باری آئی تو مخدوموں کی نظر ہو گئے آپ. کوئی بات نہیں، میں ان کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتا. عوامی مسلم لیگ انشاءاللہ، اس وقت بہت نئی پارٹی تھی جب الیکشن ہوئے. آپ اگر پی ٹی آئی میں گئے تو مسئلہ بن جائے گا. نہیں، میں ان کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتا. کن کے لیے؟ عمران خان صاحب کے لیے. میں بڑا کمفرٹ محسوس کرتا ہوں اس کے ساتھ. اس طرح میں اس طرح زیادہ کمفرٹیبل ہے. میں بہت کمفرٹیبل ہوں. مجھ پہ کوئی پابندی نہیں، ان کی مجھ پہ کوئی پابندی نہیں، میری ان پہ کوئی پابندی نہیں. از اے ونڈرفل مین. ہم اچھے دوستوں کی طرح ملتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب، میں، مولانا طاہر قادری اور جماعت اسلامی مل کے ایک فورم بنائیں، اور اس میں انشاءاللہ کام ہوگا. ٹھیک ہے. میں تو چاہتا تھا کہ ایم کیو ایم سے بھی ان کی دوستی ہو جائے، لیکن ان کی پارٹی نہیں مانی، تو میں کیا بول سکتا تھا. دیکھیں نا، پارٹی بڑی پارٹی ہے، فیصلہ تو ان کا ہے. میں نے تو 2 دفعہ کوشش کی کہ اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب کو بنایا جائے. میں ہاسپٹل میں گیا ان کے پاس، لیکن الوی صاحب کی جب بات سنتے ہیں تو اس میں بھی کوئی اثر نظر آتا ہے. ورنہ تو میں عمران خان صاحب کو راضی کر سکتا تھا، ان کی پارٹی کو راضی کرنا مشکل ہے. کس کس کو؟ مین تو کراچی میں الوی ڈیل کرتے ہیں نا. وہ ان کا شدید اختلاف ہے کہ نہیں، ایم کیو ایم سے کوئی اتحاد نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں، میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ میں نے جو موو کی تھی وہ پولیٹیکلی درست موو تھی، اور مجھے ایم کیو ایم کی طرف سے فلی سپورٹ تھی کہ شیخ رشید جو تم جیسے چاہو گے ویسے ہو جائے. ہم تیار ہیں تحریک انصاف کے ساتھ کام کرنے، صلح کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے. اور وہ یقیناً لیڈر آف دی اپوزیشن وہ پھر بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی. اگر وہ مجھے بنانے کے لیے بعد میں تیار تھے، الطاف بھائی مجھے بنانے کے لیے تیار تھے، ہمیں 6 ووٹنگ کم تھی، وہ ان کو بھی ضرور بناتے. مجھے انہوں نے کہا تھا آپ آ جائیں، اور شاہ محمود آ جائے، جوید ہاشمی آ جائیں، ہم فائنل کر دیتے. لیکن یہ بات میں نے ان کی کمٹمنٹ سے شروع کی تھی. ان کی طرف سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. باقی یہ بڑی پارٹی ہے، ان کا فیصلہ ظاہر ہے. یہ دیکھتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ کل ایم کیو ایم پیچھے ہو جائے گی تو پھر کیا بنے گا. اچھا شیخ صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی میں نے انٹرویو کیا ہے، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو مذاکرات ہونے طالبان کے ساتھ. یہ جو ٹاسک دیا ہے اس دفعہ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے مولانا سمیع الحق صاحب کو کہ آپ مذاکرات کریں. مولانا سمیع الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان دونوں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. ایک وقت تو انہوں نے اے پی سی میں بلانے کے قابل نہیں سمجھا انہیں. میں نے مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ، ان کے والد کے ساتھ، فضل الرحمان اور ان کے والد کے ساتھ سیاسی کام کیے. 2-3 مہینے بعد میں اس پہ تبصرہ کر سکوں. ابھی تو برف پڑی ہے، ہر طرف مذاکرات کا ہی ماحول ہوگا. جب برف پگھلے گی پھر وہ بھی کافی، ابھی تو دیکھیں نا، وہ سارے لوگ بھی پینیٹریٹ کر چکے ہوں گے مختلف علاقوں میں، ان کے لیے بھی مشکل ہو گئے معاملات. سو سمیع الحق صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، فضل الرحمان اچھے آدمی ہیں، لیکن دونوں میں زیادہ کون انفلوئنشل؟ آپ کہتے ہیں آپ نے تو ان کے والد ہیں، ان کے ساتھ کام کیا ہے، تو وہ دونوں میں سے جو ہے وہ کون زیادہ انفلوئنشل ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا زیادہ اثر رسوخ ہے یا میرا سمیع نہیں الحق خیال صاحب؟ کہ فضل الرحمان صاحب کی اتنی بات طالبان ماننے کے لیے تیار ہوں گے. سمیع الحق صاحب کو ایک پلس پوائنٹ اکوڑا خٹک کا مدرسہ حاصل ہے، اور اکوڑا خٹک میں ان کے بڑے اثرات ہیں، اور اکوڑا خٹک کے وہاں پہ بڑے اثرات ہیں، اور بڑی ساری باتیں ہیں اکوڑا خٹک کی ان کے ساتھ وابستہ، اور ان کی خود فضل الرحمان صاحب اکوڑا خٹک سے پڑھے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ڈرون بند کرا سکیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ مینڈیٹ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ مطلب میں بات ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ امریکی جنگ سے اب وہ طالبان کہتے ہیں باہر آ جائیں، کیا وہ؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ ضمانت بھی میرے پاس آج مجھے روکنا چاہیے. آج فارن منسٹر کا، فارن سیکرٹری کا فرنٹ پیج پہ بیان لگا ہے، امریکن ایمبیسڈر کا، کہ امریکہ کو افغانستان میں رہنا چاہیے. ہماری خواہش ہے کہ امریکہ افغانستان میں رہے. وہ سیکیورٹی ایگریمنٹ اگر کر لیتے ہیں پھر تو وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی صورت بڑے بڑے ایئر بیسز پہ تو وہ موجود رہیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں،
ان چیزوں کی ابھی تک میرے پاس کوئی ضمانت نہیں. تو میں نے کہا آپ ان سے بات کیا کرنے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے کہا آپ اللہ کا نام لے کے جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تو پھر ہم جو ہے وہ دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پورا مینڈیٹ تو ان کے پاس بھی نہیں ہے, تو مجھے کیسے ملے گا؟ دیکھیں طالبان نے ایک بات بہت واضح کی ہے. انہوں نے کہا ہم اس مذاکرات کی اہمیت سمجھتے ہیں, یہ تیاری کر رہے ہیں, یہ اپنے ٹروپس کو اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں. یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ امیر طالبان کا بیان ہے. سو ظاہر ہے ان کے پاس بھی اطلاعات ہیں, وہ وہاں موجود ہیں, وہ موومنٹ دیکھتے ہیں, وہ موومنٹ پہ حملے کرتے ہیں. اور میں یہ اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے کہ تحریک طالبان کا کیا جواب نکلتا ہے اور کیا نہیں نکلتا, میرا خیال ہے ابھی فروری تک ہمیں دیکھنا ہوگا. جب برفیں پگھل جائیں گی تو پھر پتہ لگے گا, لیکن مجھے امید کم ہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. تو اس کے پیچھے تو رکاوٹ بظاہر امریکہ نظر آتا ہے, اور اس کے بعد ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید پنڈی والوں کی بھی مکمل جو ہے وہ حمایت حاصل نہ ہو. کیوں نہیں چاہیں گے جی پنڈی والے؟ اگر مذاکرات کامیاب ہوں, 1,58,000 فوج وہاں پڑی ہوئی ہے, اپنے دوسرے کاموں میں لگیں. ان کے مطالبات قابل قبول ہیں؟ مجھے یہ نہیں پتا ان کے لیٹسٹ ملاقات. پہلے تو جو مطالبات آئے تھے, ایک ڈرون ہی تھا, وہ ڈرون تو حکومت نہیں روک سکتی. آپریشن تو روک سکتی ہے. آپریشن تو روک سکتی ہے, لیکن آپریشن دونوں طرف سے ہی روکے تو روک سکتا ہے نا, ایک طرف سے تو نہیں روک سکتا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, ایک کچھ ذرائع ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں, اطلاعات بھی ہیں اور اخبارات میں بھی بات چھپنا شروع ہو گئی. اصغر خان کیس جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ مہران بینک کا جو اہم ریکارڈ تھا وہ غائب ہو گیا ہے, اور ایف آئی اے کی جو بینکنگ سرکل ہے وہاں سے غائب ہوا ہے, اور بڑے بڑے سیاستدان اس میں جو ہے وہ اگر یہ واقعی نہیں ملا تو بچ سکتے ہیں. اور جو ٹیولپ کا اس نے جو کون سا بینکر ہے ایک بیان دیا, میں نے تو نواز شریف کو, ادھر ٹیولپ ہوٹل والا تھا, اس نے مجھے امریکہ سے فون کیا. اس نے کہا جی میرا کیا تعلق ہے, میں تو ہوٹل چلاتا ہوں. کل پر 6-7 دن ہوئے مجھے فون کیا. سر جی بڑا آدمی یہاں کب سزا ہوتا ہے, یہاں فون کھینچنے والا, یہاں ویل کپ چوری کرنے والا, یہاں گاڑی چوری کرنے والا, یہاں بڑے لوگ, یہ سارے جتنے بڑے لوگ بنے یہ اسٹیٹ کو اور چونا لگا کے بنے. کہاں سے یہ بن گئے دن رات میں؟ جب تک یہ ٹیکس چوری نہیں کرتے, جب تک یہ شارٹیج میں مال میں سٹاک کر کے نہیں بیچتے, جب تک یہ چونا نہیں لگاتے اسٹیٹ کو, یہ سب چونا لگانے والے لوگ ہیں. نہیں, وہ ریکارڈ جو غائب ہوا اس پر آپ کیا کامنٹ کریں؟ یقیناً ہو گیا ہوگا, خود کروایا ہوگا. کس نے؟ وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں. لیکن موجودہ حکومت کے بھی کئی لوگوں کے نام ظاہر ہے, سب کو پتا ہے کس کے نام ہے. وہ بعض اوقات نام نہ بھی لے تو قوم بڑی سمجھدار ہے, ویسے ہی بزدل ہوئی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ کس کس کا نام آیا. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹرائل ہوگا, اس میں یہ گارنٹی کر لی ہوگی کہ وہ کاغذ وہاں سے سارے غائب ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ اسحاق ڈار صاحب شکایت کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹماٹر سستا ہو گیا ہے, میڈیا یا تنقید کرنے والے لوگ جو ہے وہ خاموش کیوں ہیں, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وزیر خزانہ اپنی ناکامی تسلیم کرے. اور اگر مسئلہ صرف ٹماٹر کا ہی ہے نا جی, تو پھر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کی سوچ بھی ٹماٹر اور گوبھی اور دھنیا جیسی. ان کی سوچ کا محور جو ہے نا جی, ٹماٹر, گوبھی اور دھنیا. اور جو آدمی وزیر خزانہ یہ کہتا پھر رہا ہو کہ منجی بیڑی ٹھکا لو, ڈالر چینج کرا لو, یعنی یہ وزیر خزانہ ہے کہ پھر آپ کو مہلت ہی نہیں ہوگی ڈالر چینج کرانے کی, اتنے ڈاؤن ہو جائیں گے کھیت, سوا ڈے تباہ ہو گئے. سر جی یہ منشی ہے, منشی قوم سمجھے. یہ مجھے شک ہے کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی بھی اس کی ڈگری ڈائری ہے. پہلے سعودی عرب کا منشی تھا, پھر اتفاق فاؤنڈری کا منشی تھا, ساری قوم کو 19 کروڑ لوگوں کو منشی رکھتی ہے. لیکن وہ میاں صاحب تو بڑے, میاں صاحب تو ان سے میاں صاحب نے ذمہ داریاں صرف خاندان کو بانٹی ہیں. اس حکومت میں ایک خاندان کی حکومت ہے, یہ قومی سانحہ ہے. جمہوریت کے نام پر خاندان کی, اس طرح تو غلامان بادشاہ ہے, غلامان کی بھی غلامی نہیں ہوتی تھی, جس طرح 16-17 آدمی گھر کے لگا کے سب کو ہم کو مزارے بنا دیے. یعنی جینے کی زندگی موت کی زندگی ہے. اگر دودھ کی نہریں بھی بہا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاشرے کی انسلٹ ہے کہ یہاں صرف ایک خاندان کے 16-17 لوگ اس قابل ہیں کہ ہمیں چلائیں, ہمیں رن کریں. میاں صاحب کو تو ہم سے بڑی امید ہے. میاں صاحب نے ان سے کل بھی سوال کیا کہ ڈار صاحب $52 پہ کب لا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا اب ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی. آپ ان سے اتنے نا امید ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میں اکاؤنٹنٹ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, مجھے اس پہ بھی شک ہے, اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس کی بھی اہلیت نہیں رکھتا ہے. سر جی میں نے یہ بیان پڑھا, اور میں نے کہا اگر یہ بیان نواز شریف کا باہر پڑھا جائے گا تو لوگ ان کی ذہانت کو سلام کریں گے, ان کے بلند پایا عمارت کو, اور ان کی جو انجمن امداد ستائش بامی ہے
کہ 52 روپے کا ڈالر لانے پہ کیا کریں، مذاق ہے اس قوم کے ساتھ. تو کیا وہ ابھی بھی 99 کی طرح سوچ رہے ہیں چیزیں؟ اس سے بھی برا سوچ رہے ہیں. جو وہ سعودی عرب میں گئے ہیں، جو راہ سا تھا وہ بھی کام ہو گیا ان کا. جدہ میں جو رہے ہیں سروب محل میں، جو تھوڑا بہت مسئلہ تھا وہ بھی غرق ہو گیا. یہ غرق ہوا ہے اس کی ذہنی کیفیت کا میں سمجھتا ہوں کوشچن ہے کہ جو آدمی وزیر اعظم یہ کہے وزیر خزانہ کو، شکر ہے یہ نہیں کہا کہ ڈالر نہیں چھاپ سکتے یہ مشینیں جو 5000 کا نوٹ چھاپ رہی ہیں. وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ 52 روپے کا ڈالر چھاپ لو. 52 روپے کا ڈالر کب ہوگا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ڈالر کو ایک دن کہہ سکتا ہے تھے نہیں چھاپ سکتے گوال منڈی سے. نہیں شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کی یقیناً نیت تو ٹھیک ہے نا، وہ آپ خود بھی کہتے ہیں پچھلے حکمرانوں کے خطرے کی ابھی بات کرتے ہیں. دیکھیں نا 15 لاکھ روپے صدر کی پورٹریٹ کے، اس 15 لاکھ میں ایسے 6 صدر ملتے ہیں کراچی لیاری میں. اس سے بہتر عقل کی بات کرنے والے 4 بیان دیے، چاروں بے وقوفی نے ثابت کیا کہ دہی بھلے والا ہے. دیکھو بندے کے ایکشن ہی سمجھ جائیں یار کہ اب تو صدر بن گیا اور 15 لاکھ کی پورٹریٹ ہر ایئرپورٹ پہ لگائی جا رہی ہے. آپ یقین جانیں، اب میں کیا کہوں، جانے دیں. کیا میرا مطلب ہے لوگ جو تبصرے کرتے ہیں، جو لوگ تبصرے کرتے ہیں ان پہ، ان کی چوائس دیکھیں. ان کو ملازم چاہیے. مجھے تو ڈر ہے اگلے دن کسی دن جو شکیل جو ان کا بیٹ مین ہے وہ بھی کسی اسٹیٹ بینک کا گورنر نہ لگ جائے. کیونکہ کام تو ٹھیک کہہ رہے ہم نے کرنا ہے، فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے، بندہ کی ضرورت ہے. 17 آدمی گھر کے لگا دیے، پیچھے راہ ہی کوئی نہیں جو گھر کے کام کو دیکھ بھال کرنے والا ہو. آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی نیت بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ نیت تو ٹھیک ہے نا، مطلب وہ پچھلی حکومت کی طرح کوئی کرپشن کا اسکینڈل نہیں ہے، بڑا مشکلات ہیں ان کو وہ دیکھیں. مسئلہ یہ ہے ان کو قوم لگے یوٹیلٹی لائنوں میں، قوم لگے گیس کی لائنوں میں، بجلی کے بلوں میں، ان کے یہ مسئلے نہیں ہیں. قوم کو ساتھ جو مسئلے ہیں وہ ان کے مسئلے نہیں ہیں. اور ان کو پورا یقین ہے کہ جس طرح ہم نے پیپلز پارٹی کا وقت ٹپایا، ان کا ٹائم پیپلز پارٹی ٹپائے گی. ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انہیں وقت سے پہلے جانا ہے، بھول جائیں کہ یہ 5 سال لگائیں گے. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب نے وقت دینے کے لیے. اللہ حافظ.